آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی. ایک بات اور، حقوق اللہ کے اندر تو کوتاہیاں ہو ہی رہی ہیں، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی بہت زیادہ غفلت ہے، بہت زیادہ لاپرواہی ہے. اور آپ کو بتلا دوں، حقوق اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حقوق کو. نماز، روزہ، حج وغیرہ یہ اللہ کے حقوق. اور حقوق العباد کہتے ہیں بندوں کے حقوق کو. حقوق اللہ کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی غفلت لاپرواہی بے اعتنائی ہو جائے، بندے کو احساس ہو جائے، وہ توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے. میں نے کتنی نمازیں قضا کر دی، اتنے روزے چھوڑ دیے، ربا مجھے معاف فرما دے. قضا کرنی پڑے گی، لیکن اس کی توبہ، اس کی معافی اللہ کے ہاں قابل قبول، اللہ معاف کر دے گا. لیکن جو بندہ حقوق العباد، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، وہ اگر کعبہ اللہ جائے اور باب کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے کعبہ کے غلاف کو ہاتھ میں لے کر 70 مرتبہ بھی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، بندے، اے بندے، جب تک جس کا تو نے حق مارا ہے وہ معاف نہیں کرے گا، میں بھی تجھے معاف نہیں کرتا ہوں. اور حدیث میں آیا ہے کہ جس نے ایک بارش سمجھو ایک گرٹ زمین اگر کسی کی ناجائز طور پر غصب کی تو آخرت میں 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور دوسری روایت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آخرت میں ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، خالی ہاتھ ہوں گے، اور وہاں ایک دوسرے کو اس کا حق دلوایا جائے گا. تو خالی ہاتھ ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور بدیوں کے ذریعے سے. اور جس شخص نے کسی کا 1 روپیہ ناجائز طور پر غصب کیا ہوگا، 50 سال کی مقبول نمازیں جو اللہ کی بارگاہ میں اس نے پڑھی ہو اور قبول ہو چکی ہو، اس 1 روپے کے عوض میں اس کو دینی پڑے گی. اسی لیے مسلم شریف میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ مال و دولت نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہرگز وہ مفلس نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو بہت سارے حج بھی لے کر آئے، عمرے بھی لے کر آئے، چلے بھی لے کر آئے، 4 مہینے بھی لے کر آئے، تسبیحات بھی لے کر آئے، تحلیلات بھی لے کر آئے، استغفار بھی لے کر آئے، نمازیں بھی لے کر آئے، روزے بھی لے کر آئے، بہت سارے اعمال